خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف قسم کے مضامین مختلف سال کے ادوار کے حوالے سے اور مختلف طریقوں سے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ جیسے موسم ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو ہے رمضان مبارک کا زمانہ آنے والا ہے، تو رمضان مبارک کے حوالے سے ہم کچھ مضامین اور کچھ معلومات آپ کو پیش کرنا چاہیں گے، تاکہ اس مہینے میں جو تزکیہ نفس ہے اور جو طریقہ کار ہے اس سے کیا افادیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس مہینے میں جسم کی اوورالنگ ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ جسم کی اوورالنگ کا مہینہ ہے، جس میں قبض، بدہضمی، سینے کی جلن، پتھری، بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریض چند احتیاطی تدابیر اپنا لیں تو اس مہینے کی افادیت کے ساتھ روزے کے جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جو صحت اور فٹنس کے سیکشن میں جنگ سنڈے میگزین 15 جولائی میں شائع ہوا۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ جدید تحقیق اس بات کی شاہد ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے والے افراد کی جسم کی اوورالنگ ہو جاتی ہے اور جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سال بھر میں 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینے روزے کی پابندی کرنے سے انسان کا جسمانی نظام طبی میڈیکل کے اعتبار سے بہتر ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر کے تمام نظام ایک طرح سے نئے ہو جاتے ہیں۔ روزے کے اثرات کے حوالے سے تندرست افراد پر مختلف غیر اسلامی ممالک میں بھی طبی مطالعے کیے گئے تاکہ ایسے خطرات کے بارے میں جانا جائے جو روزے رکھنے کی وجہ سے انسانی جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ تندرست افراد میں روزے کی حالت میں جسم کا اندرونی توازن رکھنے والی کارگزاری پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور یہ تمام افراد روزمرہ کے کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ روزے دار جو سحر اور افطار میں متوازن غذا کھاتے ہیں اور افطار پر پرخوری سے بچے رہتے ہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر روزے کے تمام فوائد حاصل کر لیتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی سال بھر کی کوتاہیوں کا علاج بھی ہے اور تدارک بھی۔ چنانچہ موجودہ دور کے ماہرین صحت ہر طرح کے مرض کے علاج کے لیے اب فاقہ یا فاسٹنگ کی تجویز پیش کر رہے ہیں، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے ازحد ضروری ہے۔ روزہ نہ صرف ذہنی اور جسمانی صحت اور تندرستی کا ضامن ہے، بلکہ وجدانی شوق کو بھی ابھارتا ہے۔ اس ایک ماہ میں ایسے افراد بھی مساجد کا رخ کر لیتے ہیں جو کبھی کبھار مساجد کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کے حساب سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی صحت کو بہتر بنایا جائے۔ افطار کے وقت کھجور سے روزہ افطار کیا جائے۔ کھجور ایسی غذا ہے جو انسان کے رگ رگ تک طاقت پہنچاتی ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب انتہائی کمزوری، ضعف محسوس ہو رہا ہو تو چند دانے کھجور کے کھا لیں۔ یقین جانیے کسی ملٹی وٹامن کیپسول یا کسی بھی انجیکشن کے طاقت کے انجیکشن سے زیادہ سرعت اور تیزی سے جسم میں طاقت اور رانائی محسوس ہوگی۔ نیز سارا دن روزے کی حالت میں رہنے کے سبب توانائی کی جو کمی ہو جاتی ہے، اسے پورا کرنے کے لیے کھجور سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ کھجور کے بارے میں ایک مفصل مضمون ہم اپنے چینل پر نشر کر چکے ہیں، اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں،
اور اس سے بھی بہتر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سحر کے وقت بہتر طریقے سے مناسب طریقے سے غذا حاصل کرنا اور مناسب مقدار میں کاربوہائیڈریٹ پروٹین سے بھری غذا استعمال کرنے سے سارا جسم صحت مند رہتا ہے اور صحیح طور پر سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان معلومات سے فائدہ اٹھائیے اور رمضان کی برکات بھی حاصل کیجیے۔